کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اب ایک شخص کی ویڈیو سننے کو ملی جو کہہ رہا تھا قرآن کریم ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، یعنی قرآن کریم کا انکار کرنا، قرآن کریم کے حکم کا انکار کرنا۔ اب پہلے آپ اس کی ویڈیو سنیں۔ یہ بات جو مسلمان کہتا ہے نا، مسلمانوں نے مشہور کیا قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک صرف نعرہ ہے، اس کا کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بات بالکل آپ کی صحیح ہے، عثمان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا، ابو بکر عمر کو بھی نہیں پتا تھا۔ ایسی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ قرآن احادیث میں بے شمار، بلکہ قرآن کی اپنی آیات میں بے شمار اس بات کے دلائل ملتے ہیں کہ قرآن میں سے کچھ آیات جن کی تعداد کم بھی نہیں، وہ کم ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے کم نہیں ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کیا، اس لیے کم ہوئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے محافظ تھے ان کو پیچھے ہٹایا گیا، اور جو لوگ بالکل جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، مسلمان بن کر وہ بھائی خلیفہ بن گئے، مولوی بن گئے، مسلمانوں کے پیشوا بن گئے، انہوں نے سب کچھ ضائع کر دیا، سنت بھی ضائع کر دی، دین، عقیدہ، قرآن سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو ابھی جو قرآن ہے مسلمانوں کے پاس، یہ قرآن کا کچھ حصہ ہے، قرآن کا کچھ حصہ، یہ پورا قرآن۔ آپ نے ویڈیو سن لی، دیکھیں یہ شخص کس طرح صحابہ کرام پر تان و تشنیع کر رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تان و تشنیع کر رہا ہے، قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک ناقص قرار دے رہا ہے، پھر کہتا ہے قرآن کریم کا یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے یہ تو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ تو ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی طرف سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں صرف ویڈیو بیان دینے کا مقصد یہ ہے، اے مسلمانوں بھائی دھوکھوں کو پہچانو، اے مسلمانوں اپنا ایمان بچاؤ، اے مسلمانوں اپنا ایمان بچاؤ، دھوکہ باز سے بچو، بد مذہبوں سے بچو جو آپ کے اعتقاد کو ختم کر رہے ہیں، جو آپ کے عقیدوں کو ختم کر رہے ہیں، جو آپ کے سینے سے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچ جاؤ ورنہ ہلاکت جو ہے تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں خالق کائنات کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت صاحب جلالین انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی محافظ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کمی نقص سے، زیادتی سے، تحریف سے، یعنی کسی قسم کی تبدیلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب دیکھیں مفسرین کرام تو یہ معنی بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور یہ لوگ آ کر قرآن کریم کے معنی میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں اور اپنی طرف سے معنی بیان کرنا شروع کر دیں، تو بہرحال ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس نے صحابہ کرام کے بارے میں تشریح کی، صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والے، ذرا زبان کو روک لے، یہ چند دن ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرتا ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ کیا آپ کو وہ روایات آپ کے سامنے نہیں گزری؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے فضائل و برکات بیان کیے ہیں، کیا وہ آپ نے نہیں پڑھے؟ کہ وہ آپ کی آنکھوں میں نہیں آتے؟ کیا آنکھوں میں پردہ ہے؟ ان کی جو شانیں ہیں، فضیلتیں ہیں، مقام ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ بہرحال میرا امت مسلمہ سے صرف یہی ایک التجا ہے، ایسے لوگوں سے بچ جاؤ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، جو اہل بیت کے کرام کے گستاخ ہیں، جو اولیاء کرام کے گستاخ اور بے ادب ہیں، تو ان لوگوں سے بچ جاؤ جو انبیاء کرام کے گستاخ اور بے ادب ہیں۔ تو مکمل طور پر ایسا عقیدہ رکھو، عقیدہ جو اولیاء کرام کا تھا، ایسا عقیدہ رکھو جو اولیاء کرام کا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو،
تو ایسا عقیدہ اپناؤ جو عقیدہ اولیاء کرام کا تھا.